میں ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن جس قدر مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی یہاں دیکھ کر اور یہاں کے پروجیکٹس، یہاں کا انفراسٹرکچر کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ملی، مجھے تھوڑا راحت نصیب ہوئی، کیونکہ انٹریکشن تو میں نے کرنی ہے اپنے اسٹاف سے، اپنے کولیگ سے، اپنے اسٹوڈنٹس سے۔ یہ اسٹوڈنٹس یہیں سے ہیں یا لوکل دور سے ہیں کہیں؟ ہاں، تو ہم نے ان کو روک کے رکھا ہے، میں نے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنی ہے۔ ابھی میں ڈیٹیل کچھ بھی بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ نے یہاں دکھایا، یہاں ڈسپلے کیا، 3 دن سے یا 4 دن سے جو مجھے لنک شیئر کیے تھے یہاں سے اشفاق صاحب نے یا کسی دوسرے نے، تو میں دیکھتا رہا، ان کو آبزرو کرتا رہا، اس انوائرمنٹ کو میں آبزرو کرتا رہا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپگریڈ ہوا ہوں، ایلیویٹ ہوا ہوں، پروموشن ہوئی ہے، کام تو کیا ہے بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں، لیکن بخوبی آپ جانتے ہیں کہ جہاں جو چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں وہ دل میں دبی رہ جاتی ہیں۔ تو اوپر والے نے، اللہ کی مہربانی اور اللہ کا کرم کہ مجھے اس آپ کے سکول میں، آپ کے علاقے میں تعینات کیا، آپ کا خادم ہو کر میں یہاں کام کروں گا، اور مجھے یہ امید رہے گی کہ آپ ایز اے لائک لمس، لائک ایزا جو ہیں کام کریں گے میرے ساتھ ساتھ۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم کسی کو دکھائیں گے، یہ اس لیے کہ گاڈ فیئرنگ کانشیس کو رکھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں، ورنہ اتنا دور سفر یہاں آ کر پھر منتخب کرنا خدا کا، اس اللہ کا، اس کے نظام کا۔ مجھ سے بہتر بھی ہو سکتے تھے یہاں کام کرنے والے، یا جو اس سے پہلے ہی جہاں سے چلے گئے، انہوں نے جو کام کیا بڑا بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے سکول کا کام کیا۔ تو جتنا بہتر طریقے اور احسن طریقے سے کام کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں وہ بات بس جاتی ہے، اور وہ انسان لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت دعائیں نکلتی ہیں، اور دعائیں ہی اس دور میں، اس صدی میں انسان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ ساتھ کھڑے رہیں گے، شانہ بشانہ رہیں گے۔ جتنا کام ہوا ہے یا جو بتایا ہے، میں بھرپور کوشش کروں گا، پوری تندہی سے میں کام کرنے کی کوشش کروں گا اور پورا ہو۔ یہ جیوگرافیکل جو ڈیفرنس ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ہم سب باہی باہی ہیں، اور باہی کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ایک باہی کے دوسرے باہی پر۔ یہ جیوگرافیکل ڈیفرنس کو میں نے اسی وقت وہیں چھوڑ دیا تھا جب میں یہاں نکلا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ بچے، ہمارے بچے، بھائی بہن اور کلیگ کی طرح اس سکول کو اور آگے لے جائیں گے، اور یہ علم کا جو چراغ یہاں پر روشن ہے، میں نے سنا ہے پورا اس اننت ناگ میں اس کی لو بڑی دور دور تک جا چکی ہے، تو ہمیں بھی اگر اس کی خدمت کرنے کا موقع اللہ نے بخشا ہے تو آپ کے ساتھ ہونے سے پورا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے مجھے، تو زیادہ نہیں بولوں گا۔ انشاءاللہ کل میری سٹاف کے ساتھ انٹریکشن ہوگی۔ سٹاف بہت کم میں استعمال کرتا ہوں، انچارج لیکچرر، انچارج پرنسپل میں نے کام کیا ہے، تو لیکچرر سٹاف نہیں بلکہ میں کلیگ ورڈ استعمال کرتا ہوں، اور آپ سب کلیگز کی کل میں انٹریکشن کروں گا انشاءاللہ۔ پرسوں جمعہ ہے، اگر پاسبل ہوا تو بچوں کے ساتھ، ورنہ سیٹرڈے کو میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن کروں گا۔ جو بھی آپ کا پلان ہوگا، جس کی قسم سے آپ نے مجھے بتانا ہے، تو چلنا میرا کام اور چلانا آپ کا کام ہے۔ تھینک یو۔
میں نے یہی کشمیر میں ہی رخ کیا ہے، پی جی کشمیر یونیورسٹی سے ہی کی ہے میں نے، اور میرا زیادہ تر تعلق جو ہے، چاہے وہ میرے جذبات کے ساتھ تعلق ہو یا میرے دوستوں کے ساتھ تعلق ہو یا میرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہو، وہ کشمیر سے ہی وابستہ ہے۔ میں نے پی جی فارسی میں کیا ہے، الحمدللہ مجھے آج موقع ملا ہے آپ کی خدمت کرنے کا۔ بچوں، ہم آپ سے منسلک ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ہم آپ کی ہی وجہ پہ یہاں ہیں۔ بہت اچھے اور بہترین مقررین آپ کے پاس ہوں گے، الحمدللہ بہترین اچھے اساتذہ آپ کے پاس ہوں گے، لیکن ایز اے ایڈمنسٹریٹر مجھے یہ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ میں آپ کے تعلیمی معیار کو جو سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا، یہاں سے پہلے فارغ ہوئے پرنسپل کھانڈے صاحب نے جس مقام پہ لایا ہے، میں بھرپور کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ اس سے بھی آگے لے جاؤں۔ قولوا قولا سدیدا، میں اشاروں کنایوں میں بات کرنے کا عادی بہت کم ہوں۔ میں اسی آیت پہ یقین رکھتا ہوں کہ بات کرو اور سیدھی کرو۔ میں پیچیدہ اور گھما پھرا کے بات کرنے کا عادی نہیں، اور اسی بات کے لیے میں اپنے احباب اور دوستوں میں یا اپنے اسکولز میں جانا جاتا ہوں۔ میں اس لیے اشاروں اور کنایوں میں بات نہیں کرتا ہوں تاکہ کوئی گھر کو گمان نہ رہے۔ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا رہے گا، تعارف آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا، آپ میرے دل میں بستے رہو گے، کیونکہ میں یہ ایسی ریسپانسبلٹی سمجھتا ہوں، یہ خدا نے مجھے یہاں پر بھیج دیا ہے۔ لاسٹ مومنٹ پہ آپ یقین نہ کرو کہ جہاں تک میرے سورسز سے مجھے پتا تھا کہ میں ڈوڈا میں ہوں، ڈوڈا میں کم سے کم 10 یا 12 ہائی سیکنڈریز ویکنٹ تھی پوسٹ، اور لوکل وہاں کے جو تھے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ طارق سر ہی یہاں آئیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لاسٹ مومنٹ پہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا احسن طریقے سے اس خدمت کو انجام دوں، لیکن بچہ شرط یہ ہے، میں نے پہلے آپ کو ایک چیز بتائی اپنی کہ تھوڑا میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ یہ اللہ نے یہ فطرت انسان کو دی ہوئی ہے، اور اس جگہ یہ فطرت، اس سٹیج پہ، اس مقام پہ انسان فطرت بدل نہیں سکتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے گا۔ شاید ہمارے پاس کل جو مجھے انہوں نے ڈیمو دکھایا سر نے، تو 900 کچھ بچے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پر اس وقت 900 یا کچھ بچے موجود ہوں، تو پراپرلی شاید کلاسیفیکیشن ہو چکی ہے۔ کل کے بعد جو بچے نہیں آ رہے ہیں یا کسی وجہ سے یہاں وہاں ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ ود ان 5 days سب بچے اپنی پراپر یونیفارم میں، آپ کی پراپر ڈریس جو ہے، پراپر یونیفارم جو ہے اسکول کی، آپ کی ہیئر کٹنگ، آپ کی ٹائی، آپ کے شوز، جو بھی ہے، جس بھی طریقے کا اس اسکول کا ڈسپلن ہے، اس اسکول کا نظم و ضبط ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اسے لارج سینس میں سوچیں، اگر دیکھیں کہ جس شخص نے، جس قوم نے نظم و ضبط کو نظر انداز کر دیا، ڈسپلن کو چھوڑ دیا، وہ قوم پستیوں میں گر گئی۔ اور ڈسپلن کا پابند ہونا، نظم و ضبط کا پابند ہونا قوم کے عروج کا نشانی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ 8 بجے آپ کا اسکول شاید لگتا ہے، پراپرلی جو بھی کمیٹیز ہوں گی میں بیٹھ کے اپنے اسٹاف سے، اپنے کلیگ سے بات کروں گا۔ جو بھی کمیٹیز ہوں گی، مارننگ اسمبلی کی کمیٹیز ہوں گی یا ڈسپلن کی کمیٹیز ہوں گی، جس بھی قسم کا جو بھی ہوگا یہاں پر آپ نے بنایا ہوا ہے، اس پہ کوشش کروں گا کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس پہ عمل ہوگا،
آپ 8-5 اسکول کے اندر ہوں گے. کچھ بچے جو ہے یہ دس از ناٹ گڈ، کچھ بچے ابھی بھی چل رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں. تو یہ گیٹ پہلی فرصت میں جو ہے یہ بند ہو جائے گا. یہ 8-5 پہ گیٹ بند ہو جائے گا. اس کے بعد جو بھی آئے ہم اسے الاؤ نہیں کریں گے، کیونکہ بچہ میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ سورج اگر وقت پہ نہ نکلے، اگر یہ ہوائیں نہ چلیں تو پوری انسانیت دم گھٹ لے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھوڑا بارش نہیں پڑ رہی ہے. انسان کس قدر کوفت میں ہے، کس قدر تنگ آ چکا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے تو برستی ہے اور برسے گی. تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو بالکل کوٹ کوٹ کے بھر دینا.